کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ عشق ملت راج وابرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو۔ سارے صحابہ کہتے تھے یہ لشکر نہ بھیجو، یہ لشکر نہ بھیجو، یہ لشکر نہ بھیجو، اور کمزور جسم کا ابو بکر وہ کہتا تھا میں 3 محاذ ایک ساتھ کھولوں گا، 3 محاذوں پہ فوجیں بھیجوں گا، اور جب 3 محاذوں پہ فوجیں گئی نا تو وہ جن کے دل میں شرارتیں ابھر رہی تھی نا، انہوں نے سمجھا بدلے بدلے مومنچ اتنی طاقت ہے کہ تینوں طرف لشکر روانہ ہوئے، اللہ نے تینوں طرف سے ابو بکر کو کامیابیاں عطا کر۔ وہ جو پہلے 2 فیصلے تھے اس سے کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، حال جنگ نہیں، حال ٹھہر جاؤ، اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجو، بعد میں بھیج لیں گے، اس سے اختلاف ہوا۔ لیکن منکرین ختم نبوت کے خلاف جو لشکر ابو بکر نے تیار کیا تھا اس سے کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب کا اجماع۔ کس بات پہ اجماع ہوا؟ کہ جو ہمارے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی۔ یار آج میں ایک اور بات کروں، یہ جو عیسائی امریکہ برطانیہ آج ہم پہ ناراض ہیں، نالاں ہیں، میں گئیاں وہ مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ اور ہمارے ملک کے بھی کچھ لبرل پڑھے لکھے وہ بھی کہتے ہیں اذان یہی دیتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، قرآن یہی مانتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، یہ مسلمان کیوں نہیں؟ تم مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ عیسائیوں کا بڑا دور ہے۔ آج میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں، ان لبرل کا میں منہ بند کروں، مجھے ایک بات کا ساتھ ساتھ جواب دیتے چلے جائیں۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی۔ کیا کہیں گے؟ اس کا لقب کیا ہے؟ یہودی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانا، تورات کو اللہ کی کتاب مانا، لقب کیا ہو گیا؟ یہودی۔ یہی یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا، حضرت موسیٰ کو جھٹلاتا نہیں ہے، تورات کی تکذیب نہیں کرتا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اور سے بولو، ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اسے یہودی مانو، ہم یہودیوں سے مطالبہ کرتے ہیں اسے یہودی مانو۔ یہ حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتا، صرف ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھا، مانو اسے یہودی۔ وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ یہودی نہیں رہا، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ عیسائی ہو گیا ہے۔ یہی عیسائی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، یہی عیسائی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، میرے نبی پہ ایمان لاتا ہے، حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کرتا، انجیل کی تکذیب وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، صاحب معجزات ہیں، ان کی ماں پاک دامن ہے، یہ سب کچھ مانتا ہے، میرے نبی پر ایمان لایا، اب اس کا لقب کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ ذرا پچھلے بندے کی بولو یار، مجھ سے جو دور بیٹھے ہو چوک کے قریب، اب اس کا نام کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس نو عیسائی منو، ہے وہ پار دی گل کہ نہیں؟
بندیالوی جو بات کہہ رہا ہے انصاف کی بات کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس کو عیسائی مانو، اس نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کی، اس نے انجیل کی تکذیب نہیں کی، صرف ایک نئے نبی کو مان لیا۔ وہ کہتے ہیں اب یہ عیسائی نہیں رہا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہودی ایک اور نبی کو مانے تو وہ عیسائی ہو جاتا ہے، وہی عیسائی آمنہ کے لال کو مانے تو وہ عیسائی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور وہی مسلمان اگر میرے آقا کے بعد مرزے کو مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کو مسلمان مانو، جبکہ تم مسلمان ہونے والے کسی عیسائی کو عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تم کہتے ہو یہ عیسائی نہیں رہا، اس نے نئے نبی کو مان لیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ قرآن کی کتنی آیتوں سے ثابت ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ 100 آیتیں، 100۔ ان میں جو سب سے واضح آیت ہے آیت ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سارے کا خاتم النبیین۔ یار مجھے اگرچہ یہ بازار کا جلسہ ہے، مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ میرے نبی نے زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زید کو کیا بنایا تھا؟ عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اور اس کی بیوی سے اس کا جو منہ بولا باپ ہے وہ نکاح، جس طرح بہو سے نکاح، نو نال نکاح نہیں۔ بیوی کی جو بیٹے کی جو بیوی ہے یہ کسی مرحلے پر سسر کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، بہو اسی طرح حرام ہے جس طرح بیٹی حرام ہے۔ زید منہ بولا بیٹا تھا، عرب میں یہ رسم تھی، پوری رسم۔ وہ حقیقی بیٹا بنتا، وراثت میں حصے دار بنتا۔ میرے نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کی شادی کر دی زید سے۔ زینب کو یہ تھوڑا افسوس تھا کہ میں ہاشمی خاندان دی لڑکی تے شادی ہو گئی غلام نہ، یہ تھوڑا سا ذہن میں تھا، بنی نہیں۔ زید نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں، زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے سوچا زینب پہلے افسردہ ہے، کتو مل جائے طلاق تو یہ تو زینب کے سینے میں داغ لگ جائے گا۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا کہ اگر زید طلاق دے دینا تو زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا زید تو میرا منہ بولا تے زینب میری نوے بہوے، تو یہ تو طوفان بدتمیزی مچ جائے گا۔ یہودی، عیسائی، منافق، کافر لوگ کہیں گے وہ دیکھو جی بہو سے شادی کر لی ہے جی، منہ بولا بیٹا تھا زید، طوفان بدتمیزی مچے گا۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا زوجناکہا، میرے پیغمبر ہم نے یہ رسم بد تیرے ہاتھوں سے توڑوانی ہے، ہم نے زینب کے ساتھ تیرا نکاح آسمانوں پہ کر دیا۔ نکاح ہو گیا، شور اٹھا، ادھر باتیں ادھر باتیں، کچھ مسلمان بھی افسردہ ہو گئے۔ لڑکیاں دی کوئی تھوڑ سی، زینبی سے نکاح کرنا تھا، بڑا طوفان مچا۔ اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت ختم نبوت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں۔ علماء بیٹھے، میں زید کی دو تفسیریں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تفسیر وہ کروں گا جو عام مفسرین نے کی، اور ایک تفسیر وہ کروں گا جو میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے۔ دونوں تفسیر
تفسیریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں عام مفسرین کی تفسیر کرتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مشرکین نے بغلے بجائیں، ہوں تے اللہ بھی یاد چھڑیا اس کا بیٹا کوئی نہیں، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، نام بندے کا زندہ رہتا ہے بیٹوں سے۔ اب تو رب نے بھی کہہ دیا اس کا بیٹا کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے، اس کے بعد اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پروپیگنڈا ہوا نا، اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے۔ قیامت تک آنے والے کتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی، وہ سب اس کے بیٹے ہوں گے۔ پھر مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا؟ پہلے رسول نہیں آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت ہود آئے، حضرت ابراہیم آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ ان پر تو ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ خاتم النبیین ہے، یہ عام مفسرین نے کہا۔ مولانا حسین علی نے سورۃ احزاب کو سامنے رکھ کے تفسیر کی۔ اس سورۃ احزاب میں یہ سارا واقعہ ہے، زینب کا، زید کا، منہ بولا بیٹا، نکاح، اس کا واقعہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ رسم ہم نے قربانی تھی۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ مولا کم بڑا اوکھا، طوفان بدتمیزی مچ جائے گا، مخالفت بڑی زور نال ہو جائے گی، کسی اور کو توڑوا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو بعد ہے بھی کوئی نہیں، ہے بھی کوئی نہیں۔ آپ پر تو ہم نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ہم نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ کیوں بھائی بولو حیدرآباد والوں بولو یار، جلدی تو مان ہونی چاہیے کہ میں بڑا سفر کر کے جلسے تک پہنچنا، اور جلسہ بھی وہ محدود جلسہ ہے۔ بولو تو صحیح، تو واضح نہیں ہے؟ بوڈا کی خیال ہے مرزا ہی نہیں پڑھتے؟ مرزا قادیانی نہیں پڑھی؟ مرزا قادیانی نے بھی تو پڑھی ہے۔ آج جو مرزائیوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تو پڑھتی ہیں نا، پڑھتے ہیں۔ وہ مانا کیا کیا؟ مرزے نے مانا کیا کیا؟ آج سے پہلے شاید کسی عالم نے آپ سے یہ بات نہیں۔ مرزے نے خاتم النبیین کا مانا کیا نبیوں کی مہر۔ نبیوں کی مہر کیا مطلب؟ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف عطا کیا، یہ عزت عطا کی، یہ عظمت عطا کی کہ نبیوں والی مہر ان کے ہاتھ میں دے دی، جس سے تسی مہر لاؤ گے وہ نبی بندہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مہر مجھ پہ لگا دی تو میں کیا بن گیا؟ یہ پڑھایا گیا مرزائیوں کو، اور دنیا بھر کے پڑھے لکھے مرزائیوں، میں تمہیں احمدآباد کے اشاعت التوحید کے اس معتبر سٹیج سے دعوت ایمان دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی ضد نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تم میں کتنے بیرسٹر ہیں، کتنے وکیل ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے سائنسدان ہیں، کتنے یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، طالب علم ہیں۔ خدا کے لیے غور کرو، مرزے کے اس معنی پہ غور کرو۔ نبیوں کی مہر آپ کے ہاتھ میں،
جس پر آپ مور لگا دیں وہ کیا بن جائے؟ میں اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا جواب بڑا دلچسپ تے جے تسی میرا ساتھ نہ دیتا میں وہ جواب اتھو ہی چھوڑ کے دوسری گل شروع کر دوں۔ بولو ساتھ ہو کے سے بولو سمجھو گے بھی صحیح۔ میں نے کہا مرزا جی کس مور سے نبی بنتے ہیں اور آمنہ کے لال کے ہاتھ میں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے آواز آئے۔ یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد بھی تھا؟ امام جنتیاں دا اولئک هم المؤمنون حقا بندیالوی کے جملے میں بازار کو مد نظر رکھ کر کاٹ ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ابو بکر کو مومن نہیں مان سکتا ہے۔ ابو بکر کو مومن سے بولو یار، ابو بکر کو فلان نہیں مانتا، فلان نہیں مانتا، شیطان نہیں مانتا، ابو بکر کے قریب نہیں آتا، شیطان نہیں مانتا۔ اگلا جملہ بندیالوی بڑا نفیس کہنے لگا ہے، سنیے لذت لیجئے۔ ابو بکر کو شیطان نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے۔ ابو بکر کے مقتدیوں میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور یا عمر ہو۔ یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی اس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جس سے نبی بنتے ہیں اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی؟ اور ہمیں مطمئن کرو یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، جو بچوں میں پہلا مومن ہے، بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا۔ یہ مور اس ابو بکر پہ کیوں نہیں لگی، اس علی پر کیوں نہیں لگی؟ مطمئن کرو مرزائیو، ہمیں مطمئن کرو، وہ مور جو نبی پاک کے ہاتھ میں دی گئی وہ مور اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی؟ جب وہ پیدا ہوا تھا اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی۔ تو بندیالوی کی اس بات پہ توجہ کریں۔ ایک معنی مرزے نے کیا خاتم النبیین کا، ایک معنی ہم نے کیا خاتم النبیین کا۔ آؤ وقال فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ۔ 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے میرے باپ، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، وانا خاتم۔ آج کے پڑھے لکھے مرزائیو خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو۔ مرزے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا جب میں پیدا ہوا، حوالہ سننے والا ہے، جب میں پیدا ہوا تو مجھ سے پہلے میری بہن پیدا ہوئی، ہم جڑواں پیدا ہوئے، جڑواں۔ اس بہن کا نام تھا جنت بی بی۔ اس کا نام کیا تھا؟ جنت بی بی۔ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا۔ میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ بولو تو صحیح یار، کیا بن کے آیا؟ ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں کرو مرزا اعلیٰ مان، آؤ کرو میں نا مرزا اعلیٰ، خاتم الاولاد، اولاد کی مہر۔ یعنی اللہ نے میرے ہاتھ میں اولاد والی مہر دے دی تھی، جس سے تو مہر لادا جائے، تیری ماں جمتے جائے۔
یہی میں نے خاتم الاولاد کا بندیالوی علماء کرام، لوگ تو شاید نہ سمجھے، یہ بات علمی ہے تھوڑی سی، آپ ذرا لذت لیں۔ خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کسی قسم کا بچہ پیدا، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ سالم الاعضاء نہ کامل الاعضاء، نہ لولا نہ لنگڑا نہ کانا نہ ڈورا، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی بنے گا کہ میرے نبی کے بعد کوئی ذلی نبی بھی نہیں، بروزی نبی بھی نہیں، غیر تشریح نبی بھی نہیں، میرا نبی ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہمارے ضلع کے علماء نے، شہر کے علماء نے، کارکنوں نے بڑی محنت کی، یہ پنڈال سجایا، آپ کی ہماری ملاقات کروا رہے، اللہ ان کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ اشاعت التوحید و سنہ ضلع ایبٹ آباد کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں مرکزی رہنما چیف گیسٹ جو اس پروگرام کے تھے علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب نے بڑے شاندار خطاب فرمایا، اور ہمارے ساتھ اس وقت ضلعی امیر حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب موجود ہے، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ ناظرین کے سامنے بات کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو عوام تک پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام تیسرا سالانہ ختم نبوت اور مشن رسالت کے عنوان سے یہ منعقد ہوا، اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے اس پروگرام کے لیے ہم نے شب و روز محنت کی ہے، ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے، کارکنوں نے، عہدیداروں نے بڑی محنت کر کے انشاءاللہ یہ پروگرام منعقد کروایا۔ ہمارے مہمان خصوصی اس پروگرام میں جو تھے وہ وکیل صحابہ حضرت مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب، اور ہمارے ضلع رحیم یار خان سے حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب، یہ دو عظیم مقرر ہمارے تشریف لائے تھے۔ بڑا پرامن طریقے سے ہمارا پروگرام پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں دعاگو ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی دعاگو ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو آگے چلانے کی کوشش کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس وقت ہمارے ساتھ ضلعی رہنما حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب بھی موجود ہے، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ پروگرام تھا، تو ختم نبوت کے حوالے سے ملک کے اندر جو اسلامی ملک ہے ہمارا، حضرت آپ سے یہ سوال کروں گا، تو یہاں پر اکثر گستاخیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ حال ہی میں کوئٹہ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تمام جو ہے اسلام کے خلاف ہے یہ ساری بات، اور علماء اسلام پاکستان کے بھرپور کوشش کر کے بڑے بڑے اجتماعات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سب خرافات کر رہے ہیں۔ اصل بات ہوا جو قرآن و سنت نے بیان فرمائی ہے، اور جہاں تک آج کی اس کانفرنس کا تعلق ہے، الحمدللہ حد درجہ کامیاب رہی ہے، اور مرکزی دونوں بیان انشاءاللہ العزیز یہ اصلاح کا ذریعہ بنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجے گا۔ تو حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب نے اور میں نے 1975-76 میں ایک ساتھ دورہ حدیث قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے پاس کیا تھا۔ ماشاءاللہ، حضرات کی گفتگو آپ نے سنی، جی شکریہ۔